اور اگر حاضر ہیں تو یقیناً ناظر بھی ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، خدا بھی حاضر، وہ بھی اقرب، وہ بھی اقرب، یہ بھی اقرب، وہ بھی نزدیک، یہ بھی نزدیک، وہ بھی حاضر، یہ بھی حاضر، وہ بھی ناظر، یہ بھی ناظر، تو شرک ہو گیا۔ شرک نہیں ہوتا، خدا اقرب ہے علی الاطلاق، خدا اقرب ہے علی الاطلاق۔ یقین فرماؤ وہ ایمان والوں کے بھی قریب ہے، کافروں کے بھی قریب ہے، یہودیوں کے بھی قریب ہے، ہر شے کے قریب ہے، اور نبی پاک علیہ السلام زیادہ قریب ہیں، حاضر ہیں اور ناظر ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ کن کے ساتھ ہیں جی؟ ایمان۔ النبی اولا بالمومنین، پہلوان صاحب مومنین کی شرط ہے، جو مومن ہوگا وہ حاضر بھی سمجھے گا، وہ ناظر بھی سمجھے گا، ٹھیک ہے جی۔ شرک نہیں، نبی پاک کو کہا گیا حاضر اور ناظر، اور اقرب کہا گیا تو ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے۔ النبی اولا بالمومنین، نبی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کے۔ کن کے جی؟ اگر ایمان والے ہو، اپنا ایمان سمجھتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ نبی ہمارا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ اور دیکھیے، آؤ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اقرب بمعنی اولا، اور شہدائے کربلا یا شہید وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے نا جی، وہ اللہ کے قریب ہے، اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، رزق ملتا بھی ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، قرآن میں ہے پہلا پارہ، کہ جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں ایمان والے اسے خرچ کرتے ہیں، ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ دے رہا ہے خدا، مل رہا ہے، یرزقون گواہ ہے۔ اور اگر خرچ نہ کریں تو پھر قرآن تو کہتا ہے ینفقون، خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، معلوم ہوتا ہے خدا انہیں دیتا ہے اور وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ دوسروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ینفقون، بے شک جنت کا رزق امام علی مقام حضرت امام حسین کو ملتا ہے، اور وہ ان کے صدقے میں رزق دوسروں کو عطا کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو یہ تو حاضر کو کہا جاتا ہے، اور معاذ اللہ نبی تو غیب ہے، ٹھیک ہے جی، غیب کو نہیں بلایا جاتا، ندا نہیں کی جاتی، مدد مانگی جاتی ہے تو حاضر سے مانگی جاتی ہے۔ جو غیب ہو وہ مدد نہیں کر سکتا، مدد نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر حاضر نہیں سمجھتے ہو، غیب جانتے ہو، تو تمہارا اپنا بانی دیوبند اس بات کو تقسیم کر رہا ہے کہ اولا بمانا اقرب ہے، اولا بمانا اقرب ہے، اقرب، خالی قریب بھی نہیں، زیادہ قریب، زیادہ قریب ہیں۔ تو اگر ہم آج ایمان والے ہیں، بالمومنین کی شرط ہے، زیادہ قریب ہیں، اور ندا کریں یا رسول اللہ کی، مدد مانگیں یا رسول اللہ سے، تو پھر ہم غیب سے تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں جو ہماری جانوں سے بھی ہمارے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ ندا غیبانہ بنے گی یا نبی کو حاضر سمجھیں گے؟ ایماندار حاضر سمجھ کر کریں گے تو یقین فرماؤ جس طرح حاضر سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی طرح اس سے جو ہماری جانوں کے بھی قریب ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، ان کے واسطے سے وہ آگے جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ بات چل رہی تھی آل بیت اعظام کی عظمت اور شان کی، ان کی عظمت اور شان پر تو بے شک قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیت، کہ میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے۔ آل بیت اعظام کے متعلق فرمایا، آل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میرے آل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے اور مثل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کشتی نوح پر
جو بھی سوار ہوا تھا، مفسرین فرماتے ہیں جو بھی سوار ہوا تھا، چاہے وہ نجس تھا، پلید تھا، ناپاک تھا، حرام چیز تھی، جو کشتی پہ آ گئی اور دامن نبی میں آ گئی، چھپ گئی، تو یقین فرماؤ ہر وہ چیز بچ گئی، کنارے لگ گئی۔ لگی کہ نہیں لگی؟ کنارے لگ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور چاہے بیٹا تھا جو کشتی نوح پر نہیں آیا، وہ غرق ہو گیا کہ نہ ہوا؟ وہ غرق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، غرق ہو گیا۔ اس سے پڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جو اللہ والوں کے دامن میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو ان سے دور ہٹ جائے اور ان کے دامن کو چھوڑ بیٹھے تو وہ غرق ہو جاتا ہے، یقیناً وہ غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے اصحاب کہف نے کہ کتے نے اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑا کہ نہ پکڑا؟ پکڑا۔ ان کے دروازے پر پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ آج تک پڑا ہے نا جی ان کے دروازے پر۔ مجھے بتاؤ اللہ والوں کے دامن میں آنے سے اور پناہ لینے سے اسے کچھ ملا؟ ہاں، آپ کو خود سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ والوں کی پناہ میں آنے سے، ان کے دروازے پر پڑ رہنے سے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ ہے تو کتا، نماز اس نے نہیں پڑھنی، روزہ اس نے نہیں رکھنا، حج وہ نہیں کر سکتا، ناپاک ہے، پلید ہے، حرام ہے، مگر جاتا جنت میں ہے۔ جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا۔ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یقین فرما وہ جنت میں جائے گا۔ ارے خود سوچو یہ کس نیکی کے بدلے جنت میں جا رہا ہے؟ ہم تو دعا بھی یہی مانگتے ہیں، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اگر اصحاب کہف کے ولیوں کا دامن کتا پکڑتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے، اور جس کے دامن میں، جس کا ہاتھ دامن حسین میں آ جائے، آل بیت رسول اللہ میں آ جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ یقین فرماؤ اسی لیے علامہ فخر الدین رازی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، کہ جو نبی پاک کی آل کی محبت پر مرے گا تو مرنے سے پہلے خدا اسے توبہ نصیب فرمائے گا، اور جب توبہ نصیب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، مرے گا تو گناہوں سے